بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ آپ کیسے ہیں دوستوں؟ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی صحت کو برقرار رکھے، آپ کی صحت اور آپ کی عافیت عطا فرمائے آپ کو۔ اچھا، ڈائبٹیز کے حوالے سے آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ڈائبٹک پیشنٹ ایسے ہیں جو شوگر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو یقیناً ان کی کئی ایسی وجوہات ہیں جن کو ہم کمپلائنس کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ان کو بولی گئی ہیں یا جو چیزیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس میں ایک پوری زندگی کا ایک پلان ان کو بتایا جاتا ہے، جس کا تعلق ان کے پرہیز سے بھی ہوتا ہے، ان کا تعلق ان کی فزیکل ایکٹیویٹی، ادویات کیسے استعمال کرنی ہے، کس وقت استعمال کرنی ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، اور یہ سب بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بد پرہیزی ہوگی تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ٹیبلٹ نہیں لیں گے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وقت پہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا۔ وقت پہ ہر چیز کا ہونا ضروری ہے، چاہے پرہیز کا ہے، چاہے کھانے پینے کا ہے، چاہے ادویات کا ہے۔ ڈائبٹیز میں پور کمپلائنس، یعنی پور کمپلائنس ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں مریض کو جب جو کچھ بھی اس کے ڈائبٹیز کے مینجمنٹ کے حوالے سے بتایا جائے تو وہ اس کے مطابق عمل نہ کر سکے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایک کر کے بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے، تو آپ ان وجوہات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو ان بے شمار وجوہات میں سے آپ کون سی وجہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ یا اس کے علاج میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ اس کے بارے میں علم نہ ہونا ہے کہ ڈائبٹیز کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو عموماً ہم اپنے جو بے شمار ایسے ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم تقریباً سبھی مریضوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کیسے ہو جاتی ہے، اس میں کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ نالج ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس نالج کو لینا نہیں چاہتے، یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت جب ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو اس وقت اوپری دل سے وہ سن لیتے ہیں، لیکن اس کو مینیج کرنے کا طریقے نہیں آتے۔ اچھا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈائبٹک پیشنٹ کو کچھ ادویات جب ہم ان کو پرسکرائب کرتے ہیں یا علاج تجویز کرتے ہیں تو اس وقت جو ادویات، ظاہر ہے کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے پہلے لینا ہے، اس کو کچھ ادویات کھانے کے فوراً بعد لینا ہے، کچھ کھانے کے درمیان میں لینا ہے۔ تو ایک طریقے سے ایک کچھ پیشنٹ کی ڈائبٹیز کو دیکھتے ہوئے جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو 2-3 طرح کی ادویات ان کو تجویز کی جاتی ہیں۔ تو ایک کمپلیکسٹی آف جو ٹریٹمنٹ ہے، کئی پیشنٹ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس وقت تو وہ مطلب سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوائیں ہیں ان کو ان کے بالکل مطابق جیسے ہونی چاہیے اس کو نہیں کھا پاتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈائبٹیز متاثر رہتی ہے۔ اچھا، کچھ ڈائبٹک پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب ڈائبٹیز ان کو ہوتی ہے تو ان کو ایک نفسیاتی سا ان کا اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اس مرض کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ یہ مجھے ڈائبٹیز کیوں ہو گئی ہے، جبکہ وہ اپنے قریب میں بے شمار ڈائبٹک پیشنٹ دیکھتے بھی ہیں، لیکن ایک انسان کی فطرتی چیز ہے کہ وہ مرض کو بہت مشکل سے قبول کرتا ہے، ایک ایسا مرض جو کہ لائف لانگ ہے، پوری زندگی پہ محیط ہے۔ تو اگر ایسے مریض جو ڈائبٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو عموماً پھر ان کا رجحان اپنے علاج کی طرف، پرہیز کی طرف، اور اگر فزیکل ایکٹیویٹی ان کو بتائی جائے یا جو بھی ان کو معلومات دی جائیں اس پہ توجہ نہیں کرتے، تو یہ ڈینائل، یعنی ڈینائل کہتے ہیں کہ اپنی جو بھی مرض ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈائبٹیز مینیج نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ ڈائبٹک پیشنٹ میں کچھ ایسے جن کو ہم سینائلٹی کہتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپا ہوتا ہے، یا کوئی ایسے ہیں جن کو میموری لاس ہے یا میموری کی کمی ہے، بھولنے کا شکار رہتے ہیں بہت سے ایسے مریض۔ تو ایسے مریض بھی جو ہے نا اپنے ڈائبٹیز کو مینیج کرنے میں کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کہ یعنی وقت پہ کس وقت دوائیں لینی ہیں، کس وقت نہیں لینی، کس وقت کھانا کھانا ہے، 2 کھانوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے، اور کون سی دوا پہلے لینی ہے کون سی بعد میں، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ فارگیٹ فلنس ہے یا تھوڑا میموری کی ان کی جو شکایت ہے، اس ایسے مریض بھی، اور خاص کر جن میں بڑھاپے کے والے ایسے مریض جو ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں یہ زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ڈائبٹیز کی اچھی مینجمنٹ میں۔ اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس انسولین کے استعمال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی انسولین منہ کے ذریعے نہیں لی جاتی، بلکہ اس کو انجیکشن کے ذریعے، نیڈلز کے ذریعے لیا جاتا ہے۔
تو چند مریضوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی نیڈل سے انتہائی خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ چاہے دوائیں استعمال کروا دیں یا کچھ اور کر لیں، لیکن ہم نیڈل نہیں لگائیں گے اپنے، یا نیڈلز کے ذریعے اپنے انجیکشن نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے، جب کہ وہ مریض کو لازمی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکیں، تو یہ نیڈل کا خوف، فیئر آف نیڈلز جو ہے، انسولین کا جو خوف ہے، یہ بھی بہت سے مریضوں کو ایسا ہے کہ جو اس کو شوگر مینیج نہیں کر پاتے، اور اس سے بچنے کی خاطر پھر وہ انسولین نہیں لیتے اور دواؤں پہ چلتے رہتے ہیں، یا صرف پرہیز پہ کنٹرول کرتے ہیں جو کنٹرول نہیں ہو پاتی، اور پھر یہی ڈائبٹیز ان کے لیے پرابلم کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں ظاہر ہے ٹریٹمنٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے، یا جو ادویات کی قیمت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ آج کل مہنگائی کے اس دور میں ان ادویات کو خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ کاسٹ کی بھی وجوہ ہوتی ہیں کہ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، یا کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو ان کو اچھی کوالٹی کی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم وہ جو اچھی کوالٹی کی لکھتے ہیں، لیکن وہ کافی مہنگی اور ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو یہ کاسٹ کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ اگر یہ بہت سے مریض کو ہم اگر 3 طرح کی دوائیں لکھیں، یا 2 طرح کی بھی دوائیں لکھیں، تو وہ عموماً ان میں سے 2 میں سے ایک لیں گے، یا 3 میں سے 2 ہی طرح کی لیں گے، اور جو ڈوز بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک صبح ایک شام لیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اتنی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کی کورس تو ہم ایک ہی ٹائم صبح میں لے رہے ہیں یا رات میں لے رہے ہیں۔ تو لیکن جیسا کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں ان کی مینجمنٹ جو ہے ان کے شوگر کے لیول کے حساب سے ہوتی ہے، تو یہ اگر یہ اپنے صحیح مقدار میں استعمال نہیں کرتے تو شوگر بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو ایک کاسٹ کا بھی ایسا فیکٹر ہے کہ بہت سے مریض کاسٹ کی وجہ سے اپنا صحیح علاج نہیں لے پاتے، تو یہ بھی شوگر کی مینجمنٹ کو بہت متاثر کرتی ہے۔ دوستو، نفسیاتی امراض بھی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، بلکہ پوری دنیا میں کامن ہے۔ مختلف وجوہات ہیں نفسیاتی امراض کی، لیکن نفسیاتی امراض اگر کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو متاثر کر رہے ہیں تو ایک بہت ہی اس ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ سے عموماً مریض ان ادویات کو نہیں لیتے، یا جو بھی ان کو ہدایات دی جاتی ہیں ان کے شوگر کنٹرول کے حوالے سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں عموماً مریض اپنے خیالات میں گم رہتا ہے، چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے، اپنے قریب قریب کی چیزیں کوئی بھی ان کو کوئی ایسی علاج کے حوالے سے ان کو بتایا جائے تو اس وقت وہ سن لیتے ہیں، لیکن اپنے ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ سے ادویات سے دور رہتے ہیں۔ تو ڈپریشن یا انگزائٹی کے شکار مریض جن کو ڈائبٹیز بھی ہے، ان میں بھی شوگر کنٹرول کو مینیج کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کو اگر صحیح طرح سے ان کے نفسیاتی امراض کو کنٹرول کیا جائے تو پھر ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز کنٹرول اچھا ہوتا ہے، ورنہ عموماً ایسے مریض بھی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کو بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ڈائبٹیز کی جو کنٹرول ہے ان کا بہت متاثر ہوتا ہے۔ یہ وہ چند اسباب ہیں جو ڈائبٹیز کنٹرول کو متاثر کرتے ہیں، یا جن کی وجہ سے آپ کا کنٹرول صحیح کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان اسباب کو ضرور مد نظر رکھیے۔ اس کے علاوہ بھی چند اور اسباب یا وجوہات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو آپ اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کے حوالے سے ان وجوہات کو ضرور مد نظر رکھیں، تاکہ انہی وجوہات کو ایڈریس کریں گے تو آپ ان کا حل دیکھیں گے، اور اس کو حل دیکھ کے آپ اپنی ڈائبٹیز کو بہت اچھا کنٹرول کر سکیں گے۔